الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دینی و فقہی مسائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے پاس مختلف نوعیت کے سوالات ہیں جو آپ لوگوں نے ہمیں ای میل کے ذریعے یا ویسے فون کر کے بعض اوقات پوچھے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں جو سوالات ہم شامل کریں گے جن احباب کے، ان میں طارق بخاری صاحب، حمیرہ اسلم صاحبہ، مقبول اکمل صاحب، اور اگر وقت ہوا تو ایک سوال ہمیں لجنہ اماء اللہ ضلع کراچی کی طرف سے موصول ہوا ہے، وہ بھی ہم شامل کر لیں گے۔ جتنا وقت نے اجازت دی جو ہے ان پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آج کے پروگرام میں آپ کے سوالات دینے کے لیے جو علماء کرام تشریف لائے ہیں، ان میں مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم محترم مولانا منصور احمد ضیاء صاحب شامل ہیں۔ سوالات کے ساتھ ان بزرگان کی طرف جاتے ہیں اور باری باری جو ہے وہ سوالات کے جوابات آپ ان سے سن سکیں گے۔ منصور صاحب، آج کا پہلا یہ سوال ہمارے پاس طارق بخاری صاحب کا ہے، جس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا صلاۃ التسبیح باجماعت ادا کی جا سکتی ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ نماز تسبیح پڑھنے کا ذکر کس حد تک مستند ہے۔ باجماعت والی بات تو پھر بعد میں آئے گی۔ پہلے تو یہ کہ انفرادی طور پر پڑھی جا سکتی ہے، کیا اس نماز کا ذکر کہیں قرآن حدیث میں ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ تو اس حوالے سے میں یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں نماز تسبیح پڑھنے کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اس کے بعد قرآن کریم کے بعد دو کتابیں اصح الکتب کہلاتی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، صحیحین بھی کہا جاتا ہے۔ ان مستند احادیث کی کتابوں میں صلاۃ التسبیح پڑھنے کا انفرادی طور پر یا باجماعت کسی رنگ میں بھی ذکر نہیں ملتا۔ البتہ بعض ضعیف روایات میں یہ ملتا ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے، اور ان کا خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت کی کہ آپ روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھا کریں۔ اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو پھر ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اگر ہفتے میں ایک مرتبہ نہ پڑھ سکیں تو پھر مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اگر مہینے میں نہ پڑھ سکیں تو ایک سال میں کم از کم ایک مرتبہ صلاۃ تسبیح پڑھ لیا کریں۔ اور پھر ملتا ہے کہ اگر ایک سال میں بھی نہ پڑھ سکیں تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ تو گویا احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو بہت زیادہ تاکید فرمائی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جس بات کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی، کوئی ایک ضعیف سے ضعیف حدیث میں بھی نہیں ملتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خود وہ نماز پڑھی ہو یا کسی اور صحابی نے بعد میں یہ نماز جاری کی ہو یا پڑھی ہو کسی بھی رنگ میں۔ اور جو خلفائے راشدین ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنسر میں فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، کہ میرے بعد تم میری سنت اور خلفائے راشدین کی جو سنت ہے ان کی پیروی کرو۔ تو کسی جگہ بھی یہ ہمیں تذکرہ نہیں ملتا کہ خلفاء میں سے کبھی کسی نے یہ پڑھی ہو۔ پھر تابعین آتے ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، ان میں کبھی بھی یہ اس نماز کا تذکرہ اس رنگ میں نہیں ملتا کہ یہ نماز کبھی انہوں نے پڑھی ہو یا کوئی واقعہ اس رنگ میں ہوا ہو۔ تو اس لیے وہ نماز جس کے بارے میں اتنی تاکید کی گئی ہے اور ان سب کتب کا، ان سب تابعین تبع تابعین کا نہ پڑھنا بتاتا ہے کہ لازماً اس روایت میں کسی قسم کا کوئی ایسا سکم رہ گیا ہے جس کے نتیجے میں یہ روایت ہم تک اس رنگ میں پہنچی ہے کہ گویا بہت زیادہ تاکید ہے۔ بلکہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی یہ پڑھے گا تو اس کے گناہ اگر ریت کے ذرات کے برابر ہوں یا سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں تو وہ بھی معاف ہو جائیں۔ اس حد تک تاکید کی گئی ہے۔ تو اس میں وہی بات کہ
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، قرآن کریم میں ذکر نہیں، بخاری میں ذکر نہیں، مسلم میں ذکر نہیں، البتہ بعض نچلے درجے کی جو کتب ہیں ان میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا پڑھنے کا طریقہ بڑا عجیب ہے، وہ ایسا طریقہ ہے کہ انسان اس میں گنتی کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے اور ذکر الہی کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں آپ نے مختلف مواقع پر آپ نے تسبیحات پڑھنی ہیں، وہ خاص قسم کی تسبیحات ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اور پھر سبحان اللہ، 3-4 قسم کی لا الہ، یہ سارے ملا کے ایک تسبیح بنائی گئی ہے۔ وہ تسبیح پڑھنی ہے، قیام کی حالت میں پڑھنی ہے، رکوع کی حالت میں پڑھنی ہے، پھر 15 مرتبہ پڑھنی ہے قیام کی حالت میں، پھر رکوع میں 15 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر جب کھڑے ہونا ہے تو پھر آپ نے، تو اس طرح اس کا کافی چلایا گیا کہ 4 رکعات آپ نے پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں 75 مرتبہ تسبیحات پڑھنی ہے، اور اس طرح 4 رکعات میں کل 300 مرتبہ آپ نے وہ تسبیحات پڑھنی ہے، اور ساری توجہ آپ کی ان کی طرف، گنتی پوری کرنے میں جو ہے وہ انسان کی توجہ رہے گی کہ میری کتنی ہو گئی ہیں۔ جی بالکل۔ تو اس وجہ سے بھی اس کو دیکھنا پڑے گا، لیکن میں یہاں پہ یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا نیت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اگر کوئی کسی ایسی نیت کے ساتھ پڑھ رہا ہے کہ ایک ضعیف حدیث میں، ایک ضعیف روایت میں یہ ذکر موجود ہے اور وہ ثواب کی نیت سے پڑھتا ہے، تو اس کا فعل اس کے ساتھ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق واقعہ ملتا ہے، ایک تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک شخص ایسے وقت میں نماز پڑھ رہا تھا جب نماز کا وقت نہیں تھا، اور وہ ممنوع اوقات میں سے تھے جب آن وسلم نے منع فرمایا ہوا کہ اس وقت نماز نہیں پڑھنی، وہ 3 اوقات ہیں، تو اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا، ان کے دور خلافت تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کو کہا گیا کہ آپ ان کو منع کریں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میں اس آیت کی وعید کے تحت نہ آ جاؤں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کہ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جو ایک نماز پڑھتے ہوئے شخص کو روکتا ہے۔ تو ہمارا بھی جواب یہی ہے کہ ہم اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو ہم اس کو منع نہیں کریں گے نماز پڑھتے ہوئے، لیکن مسئلے کی حد تک یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ اس کی کتنی تاکید اس کی ملتی ہے یا کتنی مستند جو ہے وہ بات ہے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علمی لحاظ سے کس درجے پر وہ ملتی ہے، اور جو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت، خلفاء کی سنت، صحابہ کی سنت سے ہمیں کیا نظر آتا ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے اس میں وہ پہلو بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے، بعض لوگوں نے اس میں مبالغہ بڑا کیا ہے کہ باقی چیزیں جو ہیں وہ نہیں عمل کرنا، یہ ایک وہ خیال کرتے ہیں کہ بس یہ کام کر لو، وقت نکال کے محنت کر کے یہ ایک کام کر لو تو باقی سارا کچھ جو ہے وہ معاف ہو جائے گا، دھل جائے گا، جو گناہ کیے ہیں، جو کمی زیادتی جو ہے کئی نیکیوں میں، عبادات میں ہے، وہ اس کے ذریعے سے گویا پوری ہو جائے گی۔ تو اگر اس نقطہ نظر سے وہ شروع کر دیا جائے تو وہ باقی چیزوں سے جو اس سے زیادہ بنیادی ہیں اور اہم ہیں اور فرائض ہیں، اس سے انسان رک جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور ایک چیز پر اور اس کی طبیعت سست کی طرف مائل ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اس کا وہ وضاحت سے بیان کر دینا، اور غالباً حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ جس طرح کا اس میں گنتی کا عمل دخل ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے ملتی جلتی بات نہیں نظر آتی کہ اس طرح گن کے عبادات کرنا اور اس کو یوں حساب رکھ کے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سے، یہ جو ہے مزاج سے ہمیں بات ایسی نظر آتی نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس طرف وہ لگا رہے کہ اب اس کی کتنی تسبیحات ہوگی، اب کتنی ہوگی، اب کتنی ہوگی۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی اس خیال سے کہ کسی جگہ اس کا ذکر ملتا ہے اور باقی کام وہ سارے کر رہا ہے، اور اس کو بھی ایک نیکی کے طور پہ، نوافل کے طور پہ وہ کرنا چاہتا ہے، تو اس میں کوئی جو ہے وہ روک یا روکنے کا فتویٰ جو ہے یا کوئی بات ایسی جو ہے وہ نہیں کی جا رہی۔ دونوں پہلو جو ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں پہلو جو ہیں اس کے وہ برابر بیان کر دی جائیں، کہ اگر بیان ہے یا اہمیت ہے تو وہ کتنی ہے، اور اس پر کس حد تک انسان جو ہے وہ تکیہ کر سکتا ہے کہ باقی چیزوں کو کہیں چھوڑ نہ بیٹھے۔ ٹھیک ہے، اگر وقت ہے، نیت ہے، تو وہ نوافل یہ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ کر لے۔ جو جس طرح آپ نے کہا نا، یہاں پہ خاص طور پہ اس کی طرف
زیادہ اس کو یا ہم اس پروگرام میں اس لیے بھی کھول رہے ہیں کہ چونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ لوگوں نے اصل نیکیاں چھوڑ کے اس کی اتنا رواج شروع بعض علاقوں میں ہو گیا کہ نہ جس طرح یہ سوال ہی کہ باجماعت اس کی ادائیگی شروع کی جا سکتی ہے، اور خاص طور پہ رمضان میں خواتین باقاعدہ اس کو باجماعت بعض جگہوں پہ ادا کرتی ہیں اور اس کو ادا کرنا بڑا ضروری سمجھتی ہیں۔ تو اس میں جس طرح منصور صاحب نے کہا کہ دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کی طرف اتنی تاکید کی تو صحابہ سے تو کبھی بھی اس کا ملتا ہی نہیں ہے ذکر۔ تو ہمیں اس بات کو خاص طور پہ دیکھنا چاہیے، جب صحابہ نے نہیں کیا تو پھر اس کو اس طرح جس طرح اس کو پروموشن مل رہی ہے، جس طرح اس کا رواج بڑھ رہا تھا، اور حضرت خلیفۃ مسیح رابع کا آپ نے خاص طور پہ جو ذکر کیا ہے، یہ بھی دراصل اس زمانے میں بھی بہت کثرت کے ساتھ خاص طور پہ پاکستان کے علاقوں میں، دیہات کے علاقوں میں اور خواتین میں اس کا بہت زیادہ رواج ہو گیا تھا، اور اس لیے حضرت صاحب نے، حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی یہ بیان کی تھی۔ تو یہ چیز بہرحال بڑی ضروری ہے کہ جس کی وہ ہے نہیں کہ اتنی اہمیت نہیں، اس کو اس شدت کے ساتھ اختیار کرنا، اور خاص طور پہ جس طرح آپ نے کہا کہ اصل نیکی چھوڑ دینی، اور ان جو بعد کے نوافل ہیں جو دراصل نوافل تو فرضوں کو تقویت دینے کے لیے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوتے ہیں، تو یہ چیز بہت ضروری ہے جس کی طرف توجہ کی۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال جو ہے یہ ہمارے پاس حمیرہ اسلم صاحبہ ہیں، ان کا سوال ہے کہ وہ پوچھتی ہیں کہ کیا نومولود بچی جو ہے اس کے سر کے بال منڈوانے کا بھی احادیث میں ذکر ملتا ہے؟ یعنی بچوں کا یہ ملتا ہے کہ ان کے وہ جو ہے 7ویں دن جو ہے ان کے وہ بال جو ہیں سر کے، اصل میں حدیث کے الفاظ جو ہیں، یہ حدیث جو ہے سنن نسائی جو صحاح ستہ 6 صحیح کتابیں جو کہی جاتی ہیں ان میں سے ایک سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت سامرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حدیث کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں کہ کلو غلام رہینۃ بے عقیقتہ تذبح عنہ یوم سابعہ ویہلک ویسمى۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جو بچہ ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی، اس کی میں بعد میں عرض کرتا ہوں، اپنے عقیقے کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے، لہٰذا اس کی طرف سے 7ویں دن قربانی ذبح کی جائے، اس کا سر مونڈا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔ اب اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طرف سے قربانی ذبح یعنی عقیقہ کرنے اور اس کا سر منڈوانے اور اس کا نام رکھنے کی بات کی ہے۔ اس حدیث کی جو کتاب ہے سنن نسائی، اس کی تشریح میں بعض شارحین نے یہ لکھا ہے کہ حدیث کا لفظ جو غلام ہے یہ مطلق ہے، یعنی مولود، مطلق صرف مولود کے لیے آیا ہے، یعنی جو پیدا ہونے والا ہے وہ خواہ بچہ ہے یا بچی ہے، یہ غلام کا لفظ اس کے لیے استعمال دونوں معنوں میں ہو رہا ہے۔ اور خاص طور پہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں 3 باتیں کی گئی ہیں، جس میں سے ایک سر منڈوانا ہے، باقی عقیقہ جو ہے وہ دوسری احادیث میں بچی کی طرف سے بھی ہوتا ہے، اسی طرح نام جو ہے وہ بچے کا بھی رکھا جاتا ہے، بچی کا بھی رکھا جاتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سر منڈوانا جو ہے اس میں بھی بچہ ہو یا بچی ہو دونوں شامل ہوں گے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں تو کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں ہوتی کہ ضرور چونکہ یہ بچی ہے تو اس کے بال نہ منڈوائے جائیں، کیونکہ بڑی عمر کی خواتین یا بڑی عمر کی بچیوں کے بال تو اس لیے لوگ نہیں منڈواتے کہ بچیوں کے بال بڑے رکھنے کا ہے، اور اسی لیے جب حج کیا جاتا ہے تو اس میں مرد اپنے بال کٹواتے یا منڈواتے ہیں، اور عورتوں کے لیے ہے کہ تھوڑی سی چند بال کاٹ دیے جائیں۔ اس میں چونکہ عورت کے وقار، اس کا احترام، اس کا حسن، یہ ساری باتیں کو خیال رکھتے ہوئے اس عمر میں جا کے اس کی بال نہیں منڈوائے جاتے۔ لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جو نومولود ہوتا ہے، وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، بچی ہو یا بچہ ہو، تو اس کے بال منڈوانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس لیے جس طرح احادیث کی شرح میں بڑی وضاحت موجود ہے کہ یہ چونکہ
جب نام بھی رکھا جاتا ہے بچے کا اور بچی کا بھی، عقیقہ بھی کیا جاتا ہے بچے کا بھی اور بچی کا بھی، تو پھر جو تیسری چیز ہے اس میں پھر کیوں فرق رکھا جائے؟ وہ بھی بچہ ہو یا بچی ہو، دونوں کی طرف سے وہ ہوتا ہے۔ یعنی وہ سارے احکامات تو مشترک ہی ہیں، ایک حدیث میں باتیں بیان ہیں اور کسی اور الگ حدیث نے اس کی ممانعت بھی نہیں کی، جی بالکل، تو اس لیے اگر ایک جگہ وہ حکم اور اس میں سے دو باتیں جو ہیں وہ بلا تفریق بچی پر بھی اطلاق پاتی ہیں اور کوئی الگ حدیث ہمیں منع بھی نہیں کر رہی، تو اس لیے کوئی اس کی ممانعت جو ہے وہ ہمیں نہیں نظر آتی۔ آگے چلیں گے جی۔ اگلا سوال ہمارے پاس یہ مقبول اکمل صاحب کا ہے۔ منصور صاحب سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آج کے زمانے سے یہ تعلق رکھتا ہے کہ کیا مشین کے ذریعے صاف کیا گیا گندا پانی پاک ہو جاتا ہے، جیسے کہ بعض ملکوں میں کیا جاتا ہے؟ یعنی بعض جو ممالک ہیں ترقی یافتہ، ان میں جو پانی استعمال ہو جاتا ہے اس کو دوبارہ وہ ریسائیکل کر کے اس کو صاف کر کے پھر قابل استعمال جو ہے بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ پاک ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں یہ چیز بھی تحقیق طلب ہے کہ آیا وہ اسی پانی کو جو ویسٹ ہوتا ہے اس کو قابل استعمال بناتے ہیں یا کوئی اور پانی۔ اس کے متعلق میں نے تھوڑی سی تحقیق کی تھی تو مجھے پتہ لگا کہ مثلا مجھے باقی ممالک کی مثالیں تو نہیں میں نے چیک کی، لیکن یو کے حوالے سے میں نے یہ چیک کیا کہ پانی وہ دریا سے لیتے ہیں یا بارشوں کا پانی کسی جگہ اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر وہ پانی جو دریا سے لیا جاتا ہے اس پانی کو پھر پروسیس کیا جاتا ہے، قدرتی طریق سے اس کو صاف کیا جاتا ہے، صاف کرنے کے بعد پھر وہ گھروں میں سپلائی کیا جاتا ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر جو پانی نکلتا ہے، جو اخراج ہوتا ہے جس پانی کا، ان کو بھی پروسیس کر کے صاف کر کے پانی کو، وہ بھی اس کا بھی پروسیس یہی ہے کہ قدرتی پروسیس ہے کہ جس طرح پتھروں کی تہوں سے پانی کو گزارا جاتا ہے، سینڈ ریت کی تہ میں سے گزارا جاتا ہے، اس کے بعد صفائی کرنے کے بعد دوبارہ پھر اس کو دریا میں اس پانی کو جانے دیا جاتا ہے۔ گندی حالت میں کارخانوں سے نکلنے والا پانی یا گھروں سے نکلنے والا پانی ناپاک اور گندی حالت میں دریا میں نہیں پھینکا جاتا، پھر اسی دریا سے وہ پانی دوبارہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں یہ نہیں ملتا کہ وہ والا پانی جو جس کا اخراج ہو رہا ہے وہ والا پانی دوبارہ نہیں استعمال کیا جاتا، اس کو ریسائیکل نہیں کیا جاتا۔ اس لیے ایک تو یہ بات بھی وضاحت طلب تھی، تو اس لیے یہ میں نے عرض کری۔ دوسرا یہ کہ پانی کی ناپاکی ہے کیا چیز، یہ بھی اس کے اوپر بھی غور کرنے والی بات ہے۔ فقہا نے تو یہاں تک کہا، جو پرانے گزشتہ فقہا ہیں، کہ ان کی یہ تعریف یہ ہے ناپاک پانی کی کہ ناپاک پانی دراصل وہ ہے کہ جس سے وضو بھی نہیں ہو سکتا، جس کو آپ پی بھی نہیں سکتے، اور اگر آپ نے اس ناپاک پانی سے وضو کر لیا تو آپ کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے چند پیمانے بنائے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ 10×10 گز یا 10×10 میٹر اگر کوئی جگہ ہے اور وہاں پہ پانی موجود ہے تو وہاں پہ اگر کوئی گندگی ہلکی پھلکی سی چلی جاتی ہے تو وہ صاف ہے پانی، وہ جو ریزروائر ہے، وہ جو پانی کا ذخیرہ ہے وہ صاف ہے، اس کو ہم گندا نہیں کہیں گے، ناپاک نہیں کہیں گے، اس سے کیا گیا وضو یا پینے کے لیے پانی جو ہے وہ درست ہوگا، اس میں کوئی مناہی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس پانی میں اتنی نجاست چلی جائے، گندگی اتنی زیادہ چلی جائے کہ اس کا رنگ تبدیل ہو جائے، مزہ تبدیل ہو جائے، یا اس میں سے سمیل آنی شروع ہو جائے، بو اس کی تبدیل ہو جائے، پانی کے اوصاف تبدیل ہو جائیں، تو اس صورت میں پھر اس پانی کو چھوڑ دیا جائے اور اس کو نہ استعمال کیا جائے، وہ کسی طرح سے حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں جب یہ سوال ہوا تو حضرت مسیح علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جواب عنایت فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ ہمارا یہ مذہب نہیں ہے کہ جس طرح فقہا کہتے ہیں کہ اگر اتنا پانی میں اتنی نجاست چلی گئی ہے تو آپ اتنے ڈول بھر کے نکال لیں تو وہ پانی صاف ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ اتنے ڈول نکال لیں تو وہ پانی جو پانی کا ذخیرہ ہے وہ صاف ہو جائے گا۔ حضور میں ہمارا یہ مذہب نہیں ہے۔ ہمارا مذہب یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں تمہیں ایک اصل بتا دیتا ہوں کہ قرآن کریم میں آیا ہے وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، کہ ہر گندگی کو چھوڑ دو، ہر ناپاکی کو چھوڑ دو۔ فرمایا کہ جب پانی کی حالت اس قسم کی ہو جائے جس سے صحت کو ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو تو صاف کر لینا چاہیے۔ بڑا سادہ سا عام فہم اصول حضور نے بیان فرمایا کہ جب صحت کو ضرر پہنچے،
کسی لحاظ سے انسان وہ جو پانی ہے وہ انسان کو نقصان پہنچائے تو اس کو چھوڑ دو۔ فرمایا کہ مثلاً پتے پڑ جائیں یا کیڑے پڑ جائیں تو یہ جو فرمایا کہ حالانکہ اس پر یہ ملا وغیرہ نجس اور ناپاک ہونے کا فتویٰ نہیں دیتے تو لیکن اس کو ہم استعمال نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ یہ کوئی مقدار مقرر نہیں ہے کہ جب تک کوئی رنگ اور بو اور مزہ نجاست سے نہ بدلے وہ پانی پاک ہے، ایسا کوئی معیار نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں ایک ہی معیار دیا ہے اور اسی معیار کو ہم استعمال کریں گے۔ ورجزا فہجر، کہ اگر ناپاکی آ گئی ہے، صحت کے لحاظ سے مضر ہو گیا ہے وہ پانی، تو اس کو چھوڑ دیں، اس کو نہ استعمال کریں۔ اور جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ مشین کے ذریعے پانی صاف کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ جو پانی صاف کر کے پیش کیا جاتا ہے ان میں تو جراثیم عام ذخیرے میں تو شاید ہوں، لیکن اس میں تو کسی طور پہ بھی جراثیم نہیں رہنے دیتے، اور بار بار پائپ لائن کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے، پانی کے ذخیرہ شدہ جو جگہیں ہیں ان کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے، پھر رینڈم چیک اپ کرتے ہیں بعض جو کمپنیاں پانی سٹور کرتی ہیں، ان کا یہ چیک اپ کرتے ہیں کہ واقعی ان کی صفائی ہو رہی ہے، نمونے لے کے ان کے پانی کے ٹیسٹ کرتے ہیں، جی نمونے لے کے ٹیسٹ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یو کے کی مثال یہ ہے کہ ایک روزانہ ہر گھر سے اور کمپنی سے 51 مختلف جگہوں سے پانی کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، 51 پلیسز سے وہ لیا جاتا ہے نمونہ، اور پھر اس کا چیک اپ کیا جاتا ہے کہ پانی پینے کے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں، اور اس کے بعد لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ اور اگر یہ پانی اتنا ہی خراب ہوتا تو اتنے لوگ جو روزانہ پانی پی رہے ہیں وہ بیمار ہو جاتے، تو یہ یورپین ممالک کے لیے تو یہ بہت بڑی پرابلم تھی۔ تو حضرت مسیح موعود نے جو اصول بیان فرمایا، قرآنی اصول، کہ جب صحت کے لیے ضرر رساں ہو جائے تو پھر اس کو چھوڑ دیں، اور اس کے علاوہ اور کوئی ناپاکی کی کوئی اور مثال موجود نہیں ہے۔ اور یہ بھی یہاں پہ میں عرض کروں گا کہ اسلام نے اس بات کو بھی پیش کیا ہے کہ غیر ضروری باتوں کی طرف غیر ضروری وہم نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ خوردبین لے کر مائکروسکوپ لے کے تو پانی میں دیکھیں کہ اس میں کوئی جراثیم تو نہیں ہے، تو وہ پانی بھی نہ پی سکیں، مطلب اتنا تجسس کرتے ہیں، ایسے ضرور نظر آئیں گے، کیونکہ اس میں ایسے ضرور نظر آئیں گے، سانس بھی نہیں لے سکتے۔ تو اس لیے ایسا ان وہموں کو دور کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بنیادی پیاری سی حدیث ہے جس میں حضور نے نے فرمایا کہ الماء طہورن، پانی پاک ہے، خود بھی پاک ہے، پاک کرتا بھی ہے، پاک کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لا ینجسہ شیء، اس کو کوئی چیز نہ پاک نہیں کرتی، نجس نہیں کرتی۔ اس لیے ان وہموں میں نہ پڑو، اور جب دیکھو کہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے تو اس کو چھوڑ دو، ورنہ اس کو استعمال کرتے رہو۔ اور عام آنکھ سے جو پانی ہمارے یہاں مثلاً نہر کا، دریا کا جو نظر آتا ہے اور بظاہر لگے گا کہ ٹھیک ہے، صاف ہے، اور اس کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ جو وہ پانی مہیا کرتے ہیں اس کو باقاعدہ وہ خوردبینوں سے دیکھ کے اس کے جو باریک جراثیم وغیرہ بھی ہیں وہ بھی ان کو نظر آتے ہیں، اس کا ٹیسٹ کر کے اور ایسی ساری مضر سے چیزوں کو نکال کے ختم کر کے، بلکہ بعض جو اچھی اور ضروری چیزیں اس کے لیے وہ ایڈ کر کے اس میں بعض قسم کی جو ہیں گیسز وغیرہ وہ شامل کر کے اس کو صحت کے ان اصولوں کے مطابق تیار کر کے تو پھر وہ مہیا کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ جی، آگے چلیں گے۔ اگلا یہ سوال جو ہے یہ ہمارے پاس لجنہ معاولہ ضلع کراچی کی نمائندگی میں یہ سوال بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آج کل اسکائپ اور واٹس ایپ وغیرہ پر جو ہے دور بیٹھے ہوئے رابطے ہو جاتے ہیں، انسان آواز بھی سن لیتا ہے، وہ تصویر بھی دیکھ لیتا ہے۔ تو سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ اس ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے بعض لوگ قرآن کریم پڑھاتے ہیں اور اس کا معاوضہ جو ہے وہ طے ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ لو۔ اس آیت کی موجودگی میں اس کے ہوتے ہوئے کیا اس طرح کی آمدنی اسلام میں جائز ہے کہ قرآن کو پڑھا کے ان آیات کو تو آمد پیدا کی جائے؟ وسیم صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ اس آیت میں جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ میری آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آیات کو بیچنا یا آیات کے پڑھانے کا معاوضے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ میری آیات میں جو دین کی تعلیمات دی جا رہی ہیں، قرآن کریم کی آیات یا قرآن کریم میں جو
اسلامی تعلیمات دی گئی ہیں اس کو چھوڑ کر دنیا کی طرف نہ جاؤ، یہ اس میں بیان ہوا ہے۔ اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں بڑی وضاحت کے ساتھ ان آیات کا ترجمہ کیا، بلکہ وہاں پہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت ایک لطیفہ بھی بیان کیا اور واقعہ بیان کیا کہ اس آیت کا غلط استدلال کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ اس دور کی بات ہو رہی ہے کہ بعض ملا 2-4 آنے کا قرآن کریم خرید کے تو دیہاتیوں کو 2-4 روپے میں وہ فروخت کیا کرتے تھے۔ تو ان سے جب یہ کہا جانا کہ یہ تم 2-4 آنے کا خرید کے 2-4 روپے اتنا زیادہ منافع، تو اس پہ وہ یہ آیت سناتے تھے کہ قرآن کریم میں یہ کہا گیا ہے کہ میری آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ لو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے اپنے مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا اور کہا کہ زیادہ قیمت لی جا سکتی، تھوڑی منع ہے، زیادہ جی زیادہ لو۔ تو یہ دراصل یہ مطلب ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کو چھوڑ کے دنیا کی طرف نہ جاؤ۔ جو اسلام جو دائمی تعلیم اور دائمی حقیقت اور دین و دنیا کو سنوارنے کے لیے جو تعلیمات بیان کر رہا ہے، اس کو چھوڑ کے صرف اپنی اس دنیاوی زندگی کو سنوارنے کے لیے ان کے مال و متاع میں، ان کی تعیش کے سامانوں میں نہ پڑ جاؤ، بلکہ دین کی طرف آؤ۔ تو اس لیے یہ جو اسکائپ پہ یا جو پڑھانے پہ کوئی تھوڑا بہت اجرت مقرر ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ تو جو مدرسے ہیں جن میں دینی تعلیمات دی جاتی ہیں، ان کے ٹیچرز، اساتذہ جو ہیں، ان کو جو معاوضہ مقرر ہوتا ہے اور دیا جاتا ہے وہ سارے بند ہو جائیں اور ان بیچاروں کا گزارا ہی نہ ہو کہ تم تو قرآنی تعلیم دے کے اس پہ معاوضہ لے رہے، یہ تو بڑا ظلم ہے۔ یا یہ کہ قرآن والے استاد کو جو ہے وہ تو نہیں ملے گا، تو مطلب جو باقی حدیث اور کلام اور باقی جو پڑھا رہے ہیں اس کو پیسے مل جائیں اور قرآن والے کو نہ ملے، تو یہ ایک بڑا مزے کا سی بات، مزے کا خیز بات بنتی ہے۔ پھر حضرت اس دور میں جو دین کی تجدید کے لیے سب سے بڑا پہلوان جو آیا، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام، آپ نے جب حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم کی تعلیم دلوائی تو جس سے پہلی دفعہ حضرت مسلم موعود نے قرآن کریم ختم کروایا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس پڑھانے والے استاد کو کچھ معاوضہ پیش کیا۔ تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس سے اگر چند تھوڑے سے جس طرح وہ تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، بڑی محنت سے ان کا اپنا ایک طریق ہے، وہ آخر اس پہ خرچ بھی کرتے ہیں، انہوں نے انٹرنیٹ بھی لگوایا ہوگا، اسکائپ کا بھی، کوئی کمپیوٹر، یہ وہ سارا کیا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اگر بچوں کو یہ جو پڑھ رہے ہیں ان کو قرآن کی تعلیم مل جائے تو اور اس سے بڑھ کے اور کیا ہے، سب سے بڑا خزانہ یہ مل رہا ہے۔ تو والدین اس پہ اگر کچھ دیتے ہیں، وہ معاوضے کے طور پہ دیں یا ہدیے کے طور پہ دیں یا تحفے کے طور پہ دیں، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو سارا جو سلسلہ ہے پڑھنے پڑھانے کا اور جو ساری دنیا میں، ساری امت میں قائم ہے، اس میں کسی ایک مکتبہ فکر کا کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو بات مسلمہ ہے وہ چلی آ رہی ہے، تو اس کو اس طرح سے، اور وہ جو آیت جو سوال کے اندر تھی اس میں جو کہ تھوڑی قیمت نہ لو، اس پہ مجھے خیال وہ بھی یاد ہے کہ بات تو یہ ہے کہ قرآن کے بدلے میں جو بھی قیمت لی جائے وہ تھوڑی ہے، وہ تھوڑی ہے، بالکل درست تو اس لیے جو وہ پڑھا رہے ہیں، جو بھی وہ لے رہے ہیں، وہ تو ان کا اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا ایک انسان کے لیے ایک طریق بھی تو مقرر کیا، اس کی بہرحال ضرورتیں ہیں، اس کی اپنی ہیں، اس کے بیوی بچے ہیں، ان کا رہن سہن، کھانا پینا، رہائش، وہ اس کی ذمہ داری ہے، بالکل درست۔ اور اگر اس کا یہ کام ایک بطور فل ٹائم ایک جاب کے، ایک پیشے کے طور پر ہے، تو اس نے اس کے ذریعے وہ پیدا کر کے جو ہے وہ اپنا سلسلہ جو ہے زندگی کا وہ بھی وہ گزارنا ہے، بالکل، تو اس میں کوئی ایسی ممانعت جو ہے وہ اس طرح سے نہیں شامل۔ لیکن دوسرا حصہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو علم ہے اور وہ نیکی کے طور پر اس کے پاس وقت ہے، وقت نکالنا چاہیے اور وہ پڑھا سکتا ہے، وہ بعض لوگوں کو پڑھاتا ہے، تو یہ اس کی طرف سے ایک نیکی ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں، جماعت میں یہ بھی عام ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ پڑھا دیتے ہیں اس طرح۔ بہت سے بچوں نے کہ یہ خواتین سے گھروں میں جا کے
اس طرح وہ پڑا ہوتا ہے، وہ اس پہ کوئی ایسا معاوضہ نہیں لیتے۔ پہلے زمانے مطلب ہمارے ایشیا میں تو خاص طور پاکستان میں اور ہندوستان میں قادیان میں بڑی عمر کی خواتین باقاعدہ گھر بھرا ہوتا تھا سین میں، کہ بچے آ کے سارے پڑھتے ہیں، اور وہ کوئی ضروری ایسا مطالبہ نہیں کرتے کوئی تھے، مطالبہ نہیں، کیونکہ وہ ان کا ذریعہ روزگار یا اس وہ پر نہیں بنا تھا۔ نہیں جی تھی، بالکل درست، تو وہ شکل جو ہے وہ بھی جائز ہے جی کہ یہ ضروری بھی نہیں کہ جو پڑھائے وہ ضرور پیسے لے، ہاں جی بالکل، لیکن اگر کوئی لے رہا ہے اور اس کا وہ ذریعہ روزگار ہے تو اس پر بھی کوئی ایسی پابندی جو ہے وہ نہیں لگتی کہ جی یہ آیت گویا اس کو روک رہی ہے۔ بہرحال جی سوالات کا یہ سلسلہ جو ہے آج اس کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ اگلے پروگراموں میں انشاءاللہ جو مزید سوالات آپ ہمیں بھجوائیں گے ای میل یا فون کے ذریعے، ٹیکسٹ کے ذریعے، ان کو بھی ہم انشاءاللہ باری آنے پر شامل کرتے رہیں گے۔ مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اسی طرح آپ لوگوں کا بھی جنہوں نے وہ سوالات بھجوائے، اور آپ کے لیے بھی وہ یقیناً فائدے کا باعث ہوں گے، اور آپ کے توسط سے، آپ کی وجہ سے اور بھی بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو اس میں شرکت کرتے ہیں جزا دے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔